اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 50واں سبق جاری ہے، اور 50واں سبق جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف غیر عاملہ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس سبق میں، اور حروف غیر عاملہ کی 4 اقسام ہم نے الحمدللہ اس سبق کے پہلے پارٹ میں پڑھ لی تھیں۔ آج ہم 5ویں قسم سے حروف غیر عاملہ کو شروع کر رہے ہیں۔ تو 5ویں قسم ہے ہماری حروف غیر عاملہ کی 5ویں قسم ہے جی حروف المصدریہ، اور یہ 4 ذکر کیے ہیں انہوں نے، ان، لو، ما اور انا۔ پہلے 3 حرفوں سے فعل میں اور انا سے جملہ اسمیہ میں مصدری معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ان، لو اور ما سے فعل میں اور انا سے جملہ اسمیہ میں مصدری معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت فعل یا جملہ اسمیہ ان حروف سے مل کر مصدر معول یعنی تعویل کیا ہوا مصدر کہلاتے ہیں۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ ان، لو اور ما فعل سے پہلے آئیں گے، اور فعل کے ساتھ مل کر یہ مصدر معول بنا دیں گے۔ انا جو ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا، اور انا جملہ اسمیہ کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا، یعنی مصدر معول بنا دے گا۔ اور جملے میں ایک اسم مفرد کی مانند، یعنی جب مصدر معول بن جائے گا نا وہ، تو اب ہم اسے ایک سنگل ورڈ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، اور سنگل ورڈ کے طور پہ جب ٹریٹ کریں گے تو وہ سنگل ورڈ کی مانند فاعل یا مفعول یا خبر یا مضاف الیہ واقع ہوگا۔ تو وہی بتا رہے ہیں، اور جملے میں ایک اسم مفرد کی مانند فاعل یا مفعول یا خبر یا مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں۔ جیسے اگزامپل دے رہے ہیں جی، یسرنی ان تصدقا۔ تو پہلے نوٹ کریں کہ تصدقا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے ان مصدریہ لگا ہوا ہے، اور ان نے کیا کام کیا؟ ایک تو فعل مضارع کو اس نے خفیف کیا ہے، اس لیے تصدقا استعمال ہوا ہے تصدقو سے، اور دوسرے یہ کہ ان نے فعل کو مصدری معنی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، مصدر معول میں تبدیل کر دیا ہے، اور مصدر معول یعنی ایک مفرد ورڈ بن گیا ہے، اور یسرنی فعل کے لیے، یعنی جس میں یسرو فعل ہے اس کے لیے فاعل کا کام دے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یسرنی ان تصدقا کا مطلب یہ ہے کہ یسرنی صدقک، یعنی تیری سچائی مجھے مسرور کر دیتی ہے، یعنی مجھے مسرت ہوتی ہے کہ تو سچ کہتا ہے۔ اسی طرح احبو لو نجحتا، احبو مجھے پسند ہے، لو نجحتا لفظی ترجمہ ہوگا لو نجحتا کہ اگر تو کامیاب ہو جاتا، تو یعنی مجھے تیری کامیابی پسند ہے، احبو نجاحک مجھے تیری کامیابی پسند ہے۔ آگے بتا رہے ہیں تیقظت قبل ما یجیء ونمت بعد ما ذهب۔ تو یہاں پر ما جو ہے یجیء سے پہلے لگا ہوا ہے، یہ ما مصدریہ ہے، اور ذهب سے پہلے جو ما لگا ہوا ہے وہ بھی ما مصدریہ ہے، اور اس کو مصدر کی تعویل میں کیسے لے رہے ہیں؟ ما یجیء کو یعنی قبل مجیئہ، اور ما ذهب کو بعد ذهابہ۔ تیقظت قبل ما یجیء ونمت بعد ما ذهب کا معنی کیا ہوں گے؟ میں بیدار ہو گیا قبل اس کے کہ وہ آئے، اور سو گیا بعد اس کے کہ وہ جائے، یعنی اس کے آنے سے پہلے میں بیدار ہو گیا، اور اس کے جانے کے بعد میں سو گیا۔ اور آخری جملہ بتا رہے ہیں کہ بلغنی مجھے پہنچا وہ، کیا پہنچا وہ؟ انا کا ناجحن۔ اب انا کے ساتھ جو جملہ اسمی آ رہا ہے جس میں کا جو ہے انا کا اسم اور ناجحن اس کی خبر ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں، مصدر کی تعویل میں ہو کر بلغا فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بلغنی نجاحک مجھے تیری کامیابی پہنچی، یعنی مجھے خبر پہنچی کہ تو کامیاب ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلی مثال میں مصدر معول فاعل واقع ہوا ہے، کون سی پہلی مثال تھی؟ یسرنی ان تصدقا۔ دوسری میں مفعول، دوسری کون سی تھی؟ احب لو نجحتا۔ اور تیسری میں مضاف الیہ، تیسری کون سی تھی؟ تیقظت قبل ما یجیء ونمت بعد ما ذهب۔ اور چوتھی میں جملہ اسمیہ مصدر معول ہو کر فاعل واقع ہوا ہے۔ تو ساری ایگزامپل انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بس ایک مرتبہ اس کو پھر سمجھ لیں کہ جو حروف مصدر ہوتے ہیں یہ 4 ہیں،
ان، لو اور ما یہ فعل سے پہلے آتے ہیں، اور انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے۔ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ سے پہلے آ کر یہ ان جملوں کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور مصدر چونکہ مفرد ہوتا ہے تو یہ مفرد کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس مفرد کو ہم فاعل بھی، مفعول بھی، مضاف الیہ بھی، یعنی کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ میں چھٹی قسم جو ہے حروف کی وہ ہے حروف التحدید۔ حروف تحدید، حروف تحدید جو ہیں ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ترغیب دلانے والے اور آمادہ کرنے والے حروف ہیں۔ الا، ہلا، اللہ، لولا اور لوما، ان سب کے معنی ہیں کیوں نہیں، اور یہ پانچوں حروف ہمیشہ فعل کے ساتھ آتے ہیں۔ الا تعلموا، ہلا تعلموا، اللہ تعلموا ابنا کا، یعنی میں آپ کو ذرا مزید اس میں بتا دوں کہ یہ جو ہے ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ آتے ہیں نا۔ اگر یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہو تو یہ ترغیب دلانے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں کہوں جی ہلا تصلی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یعنی تجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ کسی گزشتہ کام پر شرم دلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہلا صلیتا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یعنی تجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو کیوں نہیں کا مفہوم جو ہے وہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن سے انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، سورہ المنافقون کی آیت کا ریفرنس دیا ہے کہ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی۔ تو یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوا، لیکن اس سینس میں استعمال نہیں ہوا، یعنی یہاں پر یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ کیوں نہیں کا ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، اگر تو مجھے مہلت دیتا تو میں صدقہ کرتا۔ اور لوما تأتینا بالملائکۃ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے۔ اور تنبیہ نمبر 7 دے رہے ہیں کہ حروف تعزیز کے بعد اکثر جوابی جملہ آتا ہے اور اس جملے پر فا داخل ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا فاصدق، اور اس کے بعد مضارع کو نصب پڑھا جاتا ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں جیسا کہ تم نے ابھی اوپر کی مثال میں فاصدق پڑھا، اور اصدق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اتصدق باب تفاعل سے ہے، تا کو صاد میں ادغام کر دیا گیا ہے، یعنی صاد دال کاف مادہ تھا، باب تفاعل میں گیا تو بنا جی تصدق یتصدق، تصدق یتصدق۔ پھر باب تفاعل کا ایک قاعدہ ہے، فا کلمہ کی جگہ پر صاد آ جائے نا تو باب تفاعل کی تا کو صاد میں بدل کر دونوں صاد کو مرج کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی کر دیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں ہے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تصدق یتصدق اوریجنل ہے، اور آپ نے تا کو صاد سے بدلا تو صدق بن گیا، صدق یتصدق بنا۔ پھر صدق میں دو صاد تھے، دونوں صاد کو مرج کرنا تھا تو پہلی صاد کو ساکن کیا گیا، اب ساکن کیا گیا تو پہلا ساکن پڑھا نہیں جاتا، لہٰذا اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لگایا گیا، اور پھر وہ اس صدقہ بن گیا، اس صدقہ یصدق۔ اور پھر یہ والا جو سیغہ ہے یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے فعل مضارع کا، اس صدقہ یصدق، یصدق اصدق، اور اصدق فا کی وجہ سے اصدقہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس جملے پر فا داخل ہوتا ہے، تو یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، یہ مزید ڈیٹیل میں نے آپ کو تھوڑی سی دے دی ہے اس بارے میں۔ حروف غیر عاملہ کی 7ویں قسم بتا رہے ہیں حروف شرط ہیں جی، یہ لو، لولا اور لوما ہے۔ لو اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، اور لوما اگر نہ ہوتا۔ ان حروف کے بعد 2 جملے آتے ہیں، بتا رہے ہیں پہلے کو شرط جبکہ دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جزا پر لام لگایا جاتا ہے۔ لو شئتا، اگر تو چاہتا، لاتخذت علیہ اجرن، اگر تو چاہتا تو ضرور اجرت لے لیتا، سورہ کہف سے ریفرنس دیا انہوں نے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا آدمیوں کو بعض سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتا تو زمین یعنی دنیا ضرور تباہ ہو جاتی۔ تو لو کی ایگزامپل آ گئی، لولا کی ایگزامپل آ گئی، اور لو ما کے لیے انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ لو ما الاساخت للوشاۃ لکان لی من بعد سخط کا فی ردا کا رجاء۔
اس میں بتا رہے ہیں کہ اساخہ جو ہے یہ مصدر ہے، اساخہ یسیخو کا، یعنی جاسوسی کے طور پر کان لگا کر سننا۔ وہ شاتن جو ہے یہ بتا رہے ہیں جمع ہے واشن کی، یعنی چغل خور کی، اور شعر کے معنی بتا رہے ہیں کہ اگر نہ ہوتی لو ما الاساختو، اگر نہ ہوتی جاسوسی للوشاتی چغل خوروں کی، لکان لی من بعدی سختی کا فی رضا کا رجاؤ، تو تیری خفقی کے بعد بھی مجھے تیری رضامندی کی ضرور امید ہوتی۔ تنبیہ نمبر 8 دے رہے ہیں کہ لو پر واو بڑھا دیا جائے تو وہ ولو پڑھا جاتا ہے، ولو بن جاتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اگرچہ۔ اور اس کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے کہ ابتغوا العلم، علم حاصل کرو، ولو کان بالسین، اگرچہ وہ چین میں ہو۔ ولو کے بعد جوابی جملہ نہیں آتا بلکہ ایک جملہ پہلے ہی آ جاتا ہے، یہ ایک فرق ہے جو آپ کو نوٹ کرنا ہے اچھی طرح۔ تنبیہ نمبر 9 دے رہے ہیں کہ اور تم نے پڑھا ہے کہ لولا اور لوما حرف تحدیث بھی ہوتے ہیں، اس وقت ان کے جواب پر لام نہیں بلکہ فا داخل ہوتا ہے، یعنی شرط کے لیے جب آئیں گے تو ظاہر بات ہے 2 جملے چاہیے ہوں گے نا، حرف تحدیث کے طور پہ آئیں گے تو پھر ان کے جواب پر لام نہیں بلکہ فا داخل ہوگا، یعنی شرط کے طور پہ آئیں گے تو جواب پر لام داخل ہوگا، اور حرف تحدید کے طور پہ آئیں گے تو جواب پر فا داخل ہوگا۔ حروف غیر عاملہ میں 8ویں قسم بتا رہے ہیں حروف الردع، یعنی جھڑکنے کے حروف، اور اس میں ہے کلا۔ اس حرف کے معنی بتا رہے ہیں جھڑک دینا یا انکار کر دینا، کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں بلکہ عنقریب تم حقیقت جان لو گے۔ اور کلا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کبھی حقاً یعنی بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لا یطغی، بے شک انسان سرکشی پر اتر ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر کلا جو ہے وہ ڈانٹ کے لیے نہیں ہے، جھڑکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یقیناً کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 9ویں قسم حروف کی ہے جی حروف التقریب، یعنی قریب کرنے کے حروف، اور یہ 2 ہیں سین اور سوفا، ان کو حروف تقریب کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کو مستقبل قریب سے مخصوص کر دیتے ہیں، جیسے ساقرؤ، ابھی میں پڑھوں گا، سوف اقرؤ، ان قریب میں پڑھوں گا۔ سین زیادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سین اور سوفا یہ 2 حروف تقریب کہلاتے ہیں۔ انہیں حروف استقبال بھی کہتے ہیں، یا یہ حروف تنفیس بھی کہلاتے ہیں۔ حروف غیر عاملہ کی 10ویں قسم ہے جی حروف التوکید، تاکید کے حروف، اور بتا رہے ہیں کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ مشدد اور خفیفہ ساکن کا بیان تم نے سبق 20 میں پڑھ لیا ہے۔ لأکتبن، لأکتبن، نون تاکید تو مضارع اور امر کے ساتھ مخصوص ہے، مگر لام تاکید جو ہے ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اسم اور حرف پر بھی داخل ہوتا ہے، اور ہر ایک کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے۔ لوجتہد لفازا، تو فازا جو ہے ماضی ہے اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ واللہ لاذهب غدا الى لاہور، یہاں پر فعل مضارع کے ساتھ لام استعمال ہوا ہے۔ انہ لقول فصل، اسم کے ساتھ لام استعمال ہوا ہے، اور لقد جاءکم رسول، قد حرف کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میننگز جو ہیں وہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوجتہد لفازا، اگر تو محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لاذهب غدا الى لاہور، میں کل لاہور جاؤں گا۔ انہ لقول فصل، بے شک وہ قرآن ضرور ایک قول فصیل ہے، اور لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس ایک پیغمبر آ چکا ہے۔ حروف کی اگلی قسم جو ہے وہ ہے حروف التنبیہ، یعنی خبردار کرنے کے حروف، اور یہ 3 انہوں نے ذکر کیے ہیں، الا، اما اور ہا۔ ان تینوں کے معنی ہے خبردار سنو، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اما واللہ لأعاتبنہ، سنو باخدا میں ضرور اسے عتاب کروں گا۔ ہاں ان عدوک بالباب، ہوشیار تیرا دشمن دروازے پر ہے۔ اور تنبیہ نمبر 10 دے رہے ہیں کہ الا حرف تحدیث بھی ہوتا ہے، اس وقت اس کے بعد ہمیشہ فعل آیا کرتا ہے، تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ الا حرف تنبیہ جب استعمال ہوگا تو یہ حرف سے پہلے بھی آ رہا ہے، اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن جب یہ حرف تعزیز کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت صرف فعل سے پہلے ہی آئے گا۔ 12ویں قسم جو ہے وہ ہے حرف تفسیر کی۔ تفسیر کے 2 حروف ہیں، ای اور ان، یہ تشریح اور تفسیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے جاء الحسن ای اخوکا، حسن آیا یعنی تیرا بھائی، حسن یعنی تیرا بھائی آیا۔ اور قرآن سے ایگزامپل آئے ہیں کہ نادیناہ این یا ابراہیم، ہم نے اسے پکارا یعنی کہا
اے ابراہیم۔ 13ویں قسم جو ہے حروف کی وہ ہے حروف الزیادتی، یعنی زائد واقع ہونے والے حروف۔ ذیل کے حروف اگرچہ بامعنی ہیں مگر کبھی زائد بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے معنی لیے نہیں جاتے، یعنی زائد کے سینس میں ہوتے ہیں کہ ان کے معنی نہیں لیے جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر لائے کیوں جاتے ہیں تو وہ وجہ بتا رہے ہیں، بلکہ یوں ہی تحسین کلام کے لیے بول دیے جاتے ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں ان، ما، لا، من، با اور لام۔ اب ان کی تفصیل دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان جو ہے یہ مائے نافیہ کے بعد زائد ہوتا ہے، یعنی ما جو نافیہ والا ہوتا ہے نا اس کے بعد زائد ہوتا ہے، جیسے شعر انہوں نے ذکر کیا، ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی گفتار یعنی اپنے اشعار کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے خود اپنے اشعار کی تعریف کر لی ہے۔ اس میں ما کے بعد جو ان لگا ہوا ہے نا، ما ان یہ زائد ہے، یعنی تحسین کلام کے لیے آیا ہے، یہاں پر ان کے معنی لیے نہیں جائیں گے۔ دوسرا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان جو ہے لما کے بعد زائد ہوتا ہے، اور سورہ یوسف سے اس کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے کہ فلما ان جاء البشیر، یعنی جب خوشخبری دینے والا آیا، تو یہاں پر ان جو ہے یہ زائد ہے، لما کے بعد استعمال ہوا۔ تیسرا حرف تھا جی ما، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اذا کے بعد اور متا، اینا، ایون اور ان کے بعد زائد استعمال ہوتا ہے۔ کب؟ جب کہ یہ الفاظ شرط کے معنی میں ہو، یعنی اذا، متا، اینا، ایون اور ان جو ہیں جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، شرط کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے بعد ما جو ہے زائد ہوتا ہے۔ بعض حروف جارہ با، ان، کاف اور من اس کے بعد بھی زائدہ ہوتا ہے، جیسے ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اذا ما ابتلیت فاصبر، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے تو صبر کیا کر۔ تو اس سے دیکھیں ایمفسس پیدا ہو رہا ہے، اصل میں زور پیدا ہو رہا ہے، جب بھی تو، اذا ما جب بھی، پھر متا ما تسافر اسافر، جب بھی تو سفر کرے گا میں سفر کروں گا۔ اینا ما تولو فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم اپنا منہ پھیرو تو وہیں اللہ ہے۔ ایما الرجل جاءک فاکرمہ، کوئی سا شخص تیرے پاس آئے تو تو اس کی عزت کر۔ اور فاما یعنی فاما یاتینکم منی ہدن، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا؟ اس پر عمل کرنا۔ پوری آیت آگے ہے۔ اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہاں پر ما جو ہے زائد ہے، با حرف جر کے بعد آ رہا ہے، پس اللہ کی رحمت سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ اما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑے ہی عرصے میں وہ ضرور ہی نادم ہو جائیں گے۔ تنبیہ نمبر 11 بتا رہے ہیں کہ آخر کی 7 مثالوں میں ما زائدہ مانا جاتا ہے، مگر نظر تعمق سے دیکھا جائے تو ہر مثال میں ما کا کچھ مطلب ہے۔ کہیں تو ما قبل کے معنی میں زور، تاکید اور کہیں اضافہ کر دیتا ہے۔ مثلا اذا کے معنی ہے جب، اور اذا کے معنی ہے جب بھی یا جب کبھی۔ اینا کے معنی ہے کہاں یا جہاں، اور اینا کے معنی ہے جہاں کہیں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ایک ایمفسس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے ان سے۔ چوتھا زائدہ حرف بتا رہے ہیں لا ہے، جو کہ کبھی ان مصدریہ کے بعد اور کبھی اقسمو کے قبل زائد ہوتا ہے، جیسے یا ابلیسو ما منعکا اللہ تسجدا، یہاں پر اب لا جو ہے یہ زائد ہے ان مصدریہ کے بعد، کہ کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے۔ اور لا اقسم بہذا البلد، یہاں پر لا جو ہے زائد ہے، یعنی اقسم بہذا البلد کے معنی میں ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یعنی دونوں مثالوں میں تنبیہ نمبر 12 بتا رہے ہیں کہ لا کے معنی نہیں لیے گئے۔ من زائدہ جو ہے وہ ان نافیہ اور کم کے بعد زائد ہوتا ہے، جیسے ان من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی بستی نہیں ہے مگر اس میں عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں۔ چھٹا زائد حرف جو ہے وہ ہے با، جو ما اور لیسا کی خبر پر زائد ہو کر آتا ہے، جیسے ما زیدن یا لیسا زیدن بکاذبن، یہاں پر با کے معنی نہیں کیے جائیں گے، اور یہ بھی ایمفسس کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما ہم بمومنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اور 7واں حرف ہے لام، جیسے ردف لکم،
تمہارے پیچھے آ گیا. ردفہ ایکچولی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے, یعنی اپنے مفعول کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس مفعول پر کوئی پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتی, تو یہ لام جو ہے پھر زائدہ ہوتا ہے. یہاں لام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ردفہ بذات خود متعدی ہے. ردفہ کم بول سکتے ہیں لیکن ردفہ لکم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور تنبیہ نمبر 13 دے رہے ہیں کہ حروف زائدہ میں چند حروف جارہ بھی داخل ہیں. زائد ہو تو بھی وہ عاملہ ہی رہیں گے اور اپنا عمل کریں گے, عمل ضرور کریں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور تنبیہ نمبر 14 جس پر ہمارا یہ سبق ختم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حروف کی تشریح آئندہ بھی حسب موقع لکھی جائے گی. تو الحمدللہ جی عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 50واں سبق آج مکمل ہو گیا, اور اس میں ہمیں حروف غیر عاملہ کے بارے میں بہت زیادہ اچھی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے, اور ہم یہ ساری چیزیں سنبھال رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب یہ استعمال ہوں تو ہمیں ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی سمجھ میں آئے. الحمدللہ عربی کا معلم حصہ چہارم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.